سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ذرا لیٹ ہو گیا اور ترتیب جو تھی وہ بدل گئی. میں نے اس کے بعد کہیں اور بھی جانا تھا. پروگرام یہ تھا کہ 11:30 سے 12:30 تک پڑھوں گا، لیکن وہ مولانا نے بعد میں پڑھنا تھا، انہیں پہلے پڑھ لیا. عرفت و ربی بفسخ العزائم، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے. آدمی کوئی سوچتا ہے ہوتا کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی اور ہستی کے قبضہ قدرت میں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی صدق اللہ. قرآن مجید کی مختصر سی صورت جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور سورہ قل هو اللہ بھی. خالق کون و مکان اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے، ایسا ایک بے تمام المانا کہ اس جیسا ایک بھی کوئی نہیں ہے. ہم بھی ایک ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کا مجموعہ، لیکن وہاں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. اللہ الصمد، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہے. نبی ہوں یا ولی، امام ہوں یا وسیع، ان کا خالق بھی اللہ، ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ، ولیوں کو ولی اور وسیعوں کو وسیع بنانے والا بھی اللہ. اللہ نے سب کو بنایا، پیدا بھی اس نے کیا، مرتبہ بھی اس نے دیا، لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ بویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لم یلد، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، خرافات. جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بکواس. جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی خرافات. کیونکہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جب اللہ کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی. یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے، اس میں کوئی بھی مولود خدا نہیں ہے. ولم یولد، اور اللہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے باپ کا نام کون کیا ہے، اللہ کی اماں کا نام کیا ہے، اللہ کے ددحال کون ہے، اللہ کے ننحال کون ہے. وہ لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا. یہ وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں. حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کی اولاد سے تو دنیا چھلک رہی ہے. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ان کی بھی موجود ہے، لیکن لم یلد ولم یولد ہونا یہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ بری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد. بھری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا ہمسر کوئی نہیں،
اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں۔ جس کا بھی نام لوگے، کوئی نبی ہوگا یا ولی، وہ مخلوق ہوگا، وہ اس کا خالق، کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس تقریب سعید میں برادران اسلامی یکجا نظر آتے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، کبھی پروگرام ہمارے امام باڑوں میں ہوتے، کبھی بھائی صاحبان کی مساجد میں ہوتے، کبھی مدارس میں، کبھی ان کے مدارس میں، ایسے روح پرور اجتماعات ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان سے بال بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن وہ تقریب ختم ہوئی، ہم اس اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے، ختم نبوت منوا لیا گیا اور منکرین کو کافر بنوا لیا گیا۔ اس کے بعد اس دور میں مولوی صاحبان کہتے تھے ہم نے اختلافات ایک بکس میں بند کر دیے ہیں، اس پر تالا لگا دیا ہے، تالے کی چابیاں سمندر میں ڈال دی ہیں، پتہ نہیں پھر وہ کیسے مل گئیں۔ تو پھر اختلافات کے دروازے کھل گئے، کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جناب مولانا بھی بیٹھے ہیں، باقی اہل علم بھی بیٹھے ہیں۔ خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دو۔ وجہ اتحاد کیا ہو، کس پر سب کس مرکز پہ اکٹھے ہوں، تو ارشاد ہوتا ہے قل تعالو، ہاں کیا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک کلمے پہ سارے متحد ہو جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کائنات کی شے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ بے شک تمہارے ہمارے درمیان بیسیوں چیزیں ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی، آؤ اسی توحید پہ متحد ہو جائیں، اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا دنگل فساد، ان کے بعد کوئی جواز اس کا باقی نہیں رہتا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جب ہمارے پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ توحید پر اکٹھے ہو جائیں، تو مسلمانوں کے تو ایک نہیں کئی مرکز اتحاد ہیں۔ خدا ہے تو ایک، نبی ہے تو ایک، قرآن ہے تو ایک، دین ہے تو ایک، کعبہ ہے تو ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لیکن وہی بات ہے جو جناب پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے، مصر مقدم مؤخر ہو گئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے عقائد ہیں تو خود ساختہ، اعمال و عباد ہیں تو خود ساختہ پرداختہ، ہم اسی شے کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمیں من پسند ہوتی ہے، جو چیز ہمارے من کو پسند نہ ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ خالق اکبر نے اس نظریے کی رد کرتے ہوئے فرمایا اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اگر تمہاری ذاتی پسند اور ناپسند معیار دین ہے تو پھر تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو خدا کی پسند چلتی ہے، مصطفیٰ کی پسند چلتی ہے، اور جیسے مولانا فرما رہے تھے یہ بھی نہیں ہم جو کہتے ہیں جو خدا کی رضا ہے وہ نبی کی رضا ہے، جو نبی کی رضا ہے وہ آل ابا کی رضا ہے۔ یہاں تین رضائیں نہیں، تین مشیتیں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر ہے تو عصمت کبریٰ کے اس درجے پہ فائد ہے کہ جب تک پہلے اللہ کی وحی کا مطالعہ نہیں کرتا اس وقت تک منہ کھولتا ہی نہیں ہے، زبان سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، لہذا اللہ کا پیغمبر وہ کچھ کہتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، آل محمد وہ کچھ کہتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. لہذا اصل میں ان الحکم الا للہ، اگر حکم ہے تو اللہ کا، منشا ہے تو اللہ کی، رضا ہے تو اللہ کی. لا یخالفون من امرہ شیئا، یہ کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، یہی ان کی حد سے زیادہ تعریف ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو اللہ کرے مسلمان. 2 سال پہلے میں ایران میں گیا تھا، تہران ہو اگر اقوام عالم کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. پورے عالم اسلام کے سکالر وہاں اکٹھے تھے. 2 دن وہاں تقریریں ہوتی رہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو 2 دن کے مقالوں اور تقریروں کا لب لباب ایک جملہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان عالم اسلام میں کچھ مختلفات ہیں، کچھ متفقات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر سارے فرقوں کا اور مذاہب کا اتفاق ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے. تو اگر اتحاد کو برقرار رکھنا ہے یا قائم کرنا ہے تو مختلفات کو چھوڑنا پڑے گا، متفقات پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. لہذا ادغام اور ہوتا ہے، اتحاد اور ہوتا ہے. ایک اپنا نظریہ چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لے، وہ ادغام ہوتا ہے، وہ اتحاد نہیں ہوتا. اتحاد یہ ہے کہ دونوں کا تشخص برقرار رکھا جائے، موسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود. لیکن یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ دنگل، یہ فساد، میں کہا کرتا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، ہر بندے کی خالق کی حکیم نے شکل الگ بنائی ہے، عقل الگ بنائی ہے، افتاد طبع الگ بنائی ہے، سوچ الگ ہے، اپروچ الگ ہے. جب ہم شکل پہ نہیں لڑتے، جب ہم رنگ روپ پہ نہیں لڑتے، قد کاٹ پہ نہیں لڑتے کہ تو لمبا کیوں ہے، میں چھوٹا کیوں ہوں، تو گورا کیوں ہے، میں کالا کیوں ہوں، کوئی لڑتا ہے؟ نہیں. آپ خود کہتے ہیں تک قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. جب یہ اللہ کی تقسیم ہے اور عقلیں بھی مختلف ہیں تو کون ایسی طاقت ہے جو سب کی سوچ کو ایک بنا سکے؟ لہذا جب تک عقل کا اختلاف ہے، علم کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، اپروچ کا اختلاف ہے، اختلاف رہے گا. لا یزالون مختلفین. لہذا اختلاف کا پھر یہ معنی ہے کہ اختلاف کو عداوت کا موجب بنا لیا جائے، پھر کلاشن کوفیں چلانا شروع کر دی جائیں، قتل و قتال اور جنگ و جدال شروع کر دیا جائے. نہیں. عبداللہ اور آمنہ کے لال کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے. وہ کفار سے بھی کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے. دین پہ لڑنے کا کوئی جواز نہیں. آپ خود سوچیں، اگر پیغمبر اسلام کافروں سے یہ کہتے ہیں، دعوت دینا الگ ہے، فادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میرا حبیب لوگوں کو دعوت دو. نبی آئی دعوت دینے کے لیے ہیں، لیکن کبھی نبیوں نے جنگ نہیں چھیڑی، ہمیشہ منکرین نے جنگ چھیڑی، کافرین نے چھیڑی، مشرکین نے چھیڑی. پیغمبروں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. جو شرعن، اخلاقن، قانونن، رواجن ہر بندے کا حق ہے کہ اگر اس پر کوئی جارحیت کرے تو مقابلہ کرے. لہذا دعوت دینا اور ہے، اور وہ بھی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. خالق 2 نبیوں کو بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں اور فرما رہے قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. او میرے نبیو، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، انہو طغی. کیا کرو؟ جا کر اس کو نصیحت کرو، لیکن سخت لب و لہجے میں بات نہ کرنا، نرم نرم باتیں کرنا، پیاری پیاری باتیں کرنا، ناصحانہ انداز میں گفتگو کرنا. ہو سکتا ہے جس طرح مولانا فرما رہے تھے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس پر اثر کوئی نہیں ہوگا، لیکن نظر بظاہر حالات اتمام حجت کرنا تو فرض ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے، خدائی کا دعویٰ چھوڑ کے بندگی اختیار کر لے. او یخشا، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے.
اور بندہ بن جائے. پتہ بھی ہے کہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اس لیے بھیجے کہ بروز قیامت وہ بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لہذا دعوت دینا نبیوں کا کام ہے، وصیوں کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، مبلغین اعظام کا کام ہے، پر کلاشن کوفے دکھا کے، چلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے کلمہ پڑھانا اسلام کا مدعا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی تشدد نہیں، دین میں کوئی سینہ زوری نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے نبی و رسول بھیج کر راستہ دکھانا میرا کام، راستے پہ چلنا بندوں کا کام. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جنت کا انعام پائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے. وما ربک یرید ظلما للعباد، میں تو بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کرنا تو بعد کی بات. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اقبال کہتے ہوس نے، میرے دوستو حقیقت یہ ہے، میں خدا لگی بات کہوں گا، اگر سیاست ہے تو آج وہ بھی مفادات کی ہے. مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسلام کے حصے بکھرے ہو گئے تو یہ بھی پیٹ کی ہے سارا نتیجہ ہے. ورنہ مفادات کا چکر ہے. نہ علماء کو خیال ہے کہ اسلام بچانا ہے، نہ سیاستدانوں کو خیال ہے کہ ملک بچانا ہے. ان کو بھی اپنی کرسی کی فکر ہے کہ کرسی ہمیں مل جائے، خواہ ملک بچے یا نہ بچے، فلانے سے چھن جائے. کہ مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں ہمارے حلوے مانڈے پہ خلل نہ آئے، اسلام بچے یا ختم ہو جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم تو ترس گئے ہیں اس اجتماعات کو. ہماری قوم ہو جتنے باقی لوگ ہیں بس سارے معاف رکھنا کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. کوئی باہر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے. باوجود کہ کمیونزم میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں سب جانتے ہیں اتنے تضادات ہیں کہ ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن وہ اسلام کے خلاف آج سارے یہود، ہنود، سکھوک، میں عرض کروں گا کمیونزم سارے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اسلام کو راستے کا روڑا سمجھ کے ہٹایا جائے، مسلمان ممالک کو ہڑپ کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہم اس وقت بھی سنی شیعہ کے جھگڑوں میں مشغول ہیں. فلانا جو ہے آمین بالجہر کہنی ہے یا بالجہر نہیں کہنی، پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے ہیں، ناف پہ یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا سینے پہ یا کھول کے پڑھنی ہے. اقبال نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و عمر اور اے گفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان اختلافات کو دفن کر دو اور مشترکات کو سامنے رکھو اور دشمن کے ارادوں کو ناکام بناؤ اور ان کو بتاؤ ہم ایک ہیں، امت واحدہ ہیں، امت مسلمہ ہیں. ہمارا سود بھی ایک اور زیاں بھی ایک، ہمارا نفع بھی ایک، ہمارا نقصان بھی ایک، ہمارا جو ہے جینا بھی ایک اور ہمارا مرنا بھی ایک. اگر گھر کے جھگڑے ہیں، جب اسلام بچ جائے گا تو گھر والوں کے جھگڑے بھی گھر میں چلتے رہیں گے. آج ضرورت ہے کہ پہلے گھر بچایا جائے، ملک بچایا جائے، اسلام بچایا جائے. ایک کشتی کے سوار ہیں. معاف رکھنا اگر اسلام ہے تو سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اسلام کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا.
پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو آؤ پہلے اسلام بچاؤ، پاکستان بچاؤ، اس کے بعد آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ ان کا دین برحق ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نحن احباء اللہ، نصرانی کہتے ہیں نحن اوداء اللہ، مسلمان کہتے ہیں تم سارے جھوٹے ہو، ہم حقیقت کے علمبردار ہیں، کیونکہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اپنے مال پہ راضی ہے۔ عاقل باقل خود نازد مجنون بجنون، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میں جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اور کربلا والوں کا ہمیں سبق یہ ہے کہ جب نماز کا وقت فضیلت داخل ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے نماز کو وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہیے۔ کہ پروفیسر صاحب راز ہے کہ پونا گھنٹہ میں مجلس پڑھوں گا تو اس کے بعد سوالوں کے جواب دوں گا۔ اب ٹائم ایسا ہو گیا ہے، ادھر آواز آ رہی ہے حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو انشاءاللہ چند منٹ کی تاخیر خدا قبول کرے گا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مہم کو اہم پہ قربان کر دیا جائے۔ بے شک اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے، لیکن ان کے حل کرنے کا طریقہ جو آج کل ہے کہ بندوقیں چلائی جائیں، مخالف کو قتل کیا جائے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ تشدد ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو یا اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر خاتم کے فرمان سے یا عقل سلیم کے سوچنے سے۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام آشتی کا دین ہے، اسلام اخوت کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں بیان کرو تو میں بلا خوف رد فریقین کے ذمہ دار اہل علم کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی تعلیمات و فرمودات و ارشادات و مشمولات سب کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے کا حق دو۔ لہذا لوگ سارے اپنے بڑے مذاہب اور دینوں کی صداقت کا ڈرورا پیٹتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کون سا برحق ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، بڑے بڑے تجربات کے بعد، بڑے بڑی تحریرات کے بعد، بڑی بڑی تحقیقات و تدقیقات کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ معلوم کرنے کون سا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا تو دنیا نے 3 معیار پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دین اور مذہب کے اصول و فروع کو دیکھو، جن کو عقل سلیم قبول کرے وہ سچا ہے، جو عقل سلیم کے خلاف نظر آئے وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا معیار ہے فطرت انسانی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کسی بھی دین کو پرکھنا ہو، تقابل کرنا ہو، اس کے اصول و فروع کو قوانین فطرت پہ پرکھو اور تولو۔ اگر وہ آئین فطرت کے مطابق ہے وہ سچا ہے، اگر فطرت سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ خالق فطرت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان کی توحید کو دیکھو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا اندیہ رکھتے ہیں۔ جس کی توحید سب سے بلند و بالا نظر آئے، سمجھ لو کہ سارا سب مذہب سے اور سارے دینوں سے سچا دین وہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بگام فخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں موازین پہ اگر پرکھا جائے اور تولا جائے تو دین اسلام ہی برحق دین نظر آتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا ہے۔ نبی دین نہیں بناتے، ولی نہیں بناتے، امام نہیں بناتے۔ دین بنانے والا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ لہذا دین بنانا اللہ کا کام،
جو دین اللہ بنا دے اس دین کو بے کم و کاس بغیر کسی کمی بیشی کے منو ان پبلک تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام۔ جب اللہ دین بنا دے، نبی اور رسول پہنچا دے اور نبی اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جائے، جو نبی کا وسیع ہوتا ہے، جو اس کا جانشین ہوتا ہے، جو قائم مقام ہوتا ہے، اس کا کام آگے دین پھیلانا بھی ہے تے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا بھی ہے۔ لہذا اب آؤ عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی بحمدللہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ میں نے اپنی بات کتابوں میں بقدر استطاعت اور بقدر گنجائش اس پر بحث کی ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کو عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو۔ اور پھر اگر قانون فطرت کو دیکھا جائے، جو فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی انسان کی فطرت کہتی ہے، اور فطرت سب کی ایک ہوتی ہے اگر اس پر زنگال نہ چڑھ جائے۔ کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے۔ لہذا اسلام دین فطرت بھی ہے۔ اور اگر توحید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں بلا خوف رد کہہ سکتا ہوں، میں نے بحمدللہ تقابلی مطالعہ کیا ہے، عالمی مذاہب کی کتابوں کو پڑھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، سوچا ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں جیسی خالص توحید اسلام اور قرآن نے پیش کی ہے، ادیان عالم میں قیامت تک ڈھونڈو گے تو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک، صرف یہ نہیں کہ وہ ذات میں ایک ہے، بلکہ میں عرض کروں گا اسلام کے اگر حقائق کو دیکھا جائے، اگر محمد و آل محمد کے فرمائشات کو دیکھا جائے، پیغمبر کے صحبت یافتہ حضرات کے کلام میں دقت نظر سے کام لیا جائے تو ماننا پڑتا ہے توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق اکبر کو چار چیزوں میں واحد و یکتا نہ مانا جائے۔ اللہ ذات میں واحد ہے، یعنی وہ ہے واجب الوجود، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ لا ابتداء لأولیت ولا انتہا لآخریت، وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ میرے دوستو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، موت تو بجائے خود اس کو نیند نہیں آتی، نیند کیا آئے گی اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی عموماً مسلمان نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند تو بجائے خود کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قوم کے کہنے پر اللہ سے پوچھ لیا تھا، یا اللہ تو کبھی سوتا بھی ہے؟ یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دو آب خورے لے، مٹی کے پیالے، ان میں پانی بھر لے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے، خیال کرنا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی زمین پہ نہ بہہ جائے۔ اللہ کے نبی نے تعمیل حکم کرتے ہوئے فوراً دو پیالے لیے، ان میں پانی بھرا، ہتھیلی پہ رکھے، تھکا ہوا نبی، تبلیغ کر کر کے تھکا ماندہ نبی، معلوم ہوتا ہے گرمیوں کا موسم تھا، خالق نے ٹھنڈی ہوا کو حکم دیا ذرا چل، جو ہی ہوا کے جھونکے لگے تھے حضرت موسیٰ کو اونگ آئی، پیالے ٹکرا گئے اور ٹکرا کے چکنا چور ہو گئے تھے، پانی زمین پہ بہ گیا۔ اس وقت آنکھ کھلی، چونکے، اوہو اللہ نے تو کہا تھا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی بہ نہ جائے۔ اللہ نے آواز دی، او موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے، میں نے صرف دو پیالے تیرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا خیال کرنا ٹکرا نہ جائیں، پانی زمین پہ نہ بہ جائے، تجھے اونگ آ گئی، پیالے ٹکرا گئے، پانی بہ گیا،
تو ہی بتا اگر تیرا پروردگار بھی سو جاتا تو یہ اجرام سماوی اور ارضی آپس میں ٹکرا کے عالم برباد نہ ہو جاتا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور ہم کام کرتے ہیں کوئی 8 گھنٹے کوئی 10 گھنٹے، کوئی کام کوئی بیش، پھر جب تک 8-9 گھنٹے آرام نہ کر لیں پھر طبیعت آگے کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، نظام کائنات چلا رہا ہے، لیکن خود فرماتے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ نظام قدرت کا چلانا، یہ کائنات کی تدبیر کرنا، زمین و آسمان کو اپنے مرکز کے برقرار رکھنا، یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، اور تھکنا اس کی شان نہیں ہے۔ اتنی توحید بیان ہو رہی ہے تو نعرہ تکبیر ایک بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر، مولا علی کا بھی یہی دستور تھا۔ چلو یہ نعرہ تکبیر کا تو جواز مل گیا، نعرہ رسالت میں نے کہا جنگ خندق کے واقعات پڑھو کہ پیغمبر اکرم ایک ایسا موقع آیا تھا کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے انن نبی لا کذب، انن نبی لا کذب، لوگوں کی درجاروں میں اللہ کا نبی موجود ہوں، تو لہذا پیغمبر نے اپنی رسالت کا نعرہ لگایا کہ مولا علی کی بات میں نے کہا جنگ خیبر پڑھو، جب عمرو ابن عبد ود نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا تھا، تو علی نے بھی جواب یہاں غزل کے طور پر سینہ تان کے فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر ایک قرار رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو میرے دوستو ان باریکیوں میں نہ پڑھو کہ لفظ یا کہاں بولا جاتا ہے کہاں نہیں بولا جاتا، یہاں موقع ہے یا محل، یہ تو ایک ہے بہانہ ہے کہ لوگوں کو بیدار رکھنے کا تاکہ سو نہ جائیں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ جی یہ ہے خون گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ، پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کے جھپٹنا وقت صرف ہے، لہو گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ۔ تو لہذا یہ نعرے لگتے رہنے چاہیے اس واسطے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان بیدار ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ۔ ہاں میرے دوستو بات لمبی نہ ہو جائے، تو لہذا اللہ ذات میں ایک ہے، باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے، نہ وجود اپنا ہے نہ عدم اپنا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جاؤ تو ادھر چلے آئے، اللہ جب بلائے گا ادھر چلے جائیں گے، نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لہذا ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود بھی اپنے قبضے میں نہ ہوتے، عدم بھی اپنے قبضے میں نہ ہو، اللہ وجود دے تو موجود ہو جائے، خدا وجود واپس لے لے تو پھر وہ عدم آباد کی طرف چلا جائے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اگلے بڑھو، پھر جب تک اللہ کی صفات میں ایک نہ مانا جائے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ صفات میں بھی واحد و یکتا ہے، اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں ہمیں سمیع کہا جاتا ہے، اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی بصیر ہے، تو ہم اللہ کے شریک ہو گئے؟ نہیں، ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، ہم سننے میں کانوں کے محتاج، وہ کانوں کا محتاج نہیں، ہماری سماعت کی بھی کوئی حد ہے، اس کے بعد آواز کانوں میں نہیں پڑ سکتی، دیکھنے کی حد، اس کے بعد ہماری آنکھ کام نہیں کرتی، لیکن اللہ وہ سمیع و بصیر ہے، کائنات کی کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں اور کائنات کی کوئی شے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور علاوہ بری جتنے صفات کمال ہیں، علم ہے، عمل ہے، زہد ہے، تقوی ہے، جو کچھ بھی ہے نبیوں میں ہے، ولیوں میں ہے، وصیوں میں ہے، یہ ان کو صفات و کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ کی یہ کمال و صفات اپنے ہیں، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیے ہیں۔
لہذا اللہ کے صفات ذاتی ہیں اور ان کے عطائی ہیں، لہذا اور پھر بھی فرق ہے، ہم ان صفات میں آلات کے محتاج ہیں، خدا آلات کا بھی محتاج نہیں۔ ہماری علمی زبان میں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، ہمارے صفات زائد بر ذات ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے نہ علم تھا، نہ عمل تھا، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی، اس کے بعد یوں بڑھتے گئے، پھر قوت بھی آتی گئی، طاقت بھی آتی گئی، سمع و بصر کو استعمال کیا تو علم کے 4 لفظ بھی پڑھ لیے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، پڑھایا ساتھ آدمی بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر پلٹ کے آدمی نابالغ بچہ بن جاتا ہے، کوئی کھلائے تو کھاتا ہے، کوئی اٹھائے تو اٹھتا ہے۔ تو ہماری صفات ہماری ذات سے الگ ہیں، لیکن اللہ کے ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں۔ وہ علم ہے تو مکمل علم اور علیحدہ نہیں تھے، اللہ کی ذات علیحدہ نہیں، اللہ اور قدرت الگ نہیں، اللہ عین قدرت ہے اور قدرت عین خدا ہے، لہذا وہ قدرت کلو، وہ علم کلو، وہ فضل کلو، کمال کلو، لہذا وہاں دوئیت کا اور زائد بر ذات ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب آگے بڑھو، ذرا نازک مرحلہ آ رہا ہے کہ اللہ کے افعال اور اللہ کے کاموں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے وہ کام کون سے ہیں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کا قرآن بھی سامنے ہے، تے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 21، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرماتے اللہ وہی تو ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں خلقت وجود عطا فرمایا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، صرف بیٹیاں بچوں لڑکوں کے لیے ترستے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے وہ بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جن کو چاہتا ہے جوڑا عطا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو برس کنٹرول رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ دینا چاہے تو دنیا کے ڈاکٹر چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرماتے اللہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنا اللہ کا کام، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے میرے سوا خالق؟ قل اللہ خالق کل شیء، میرا حبیب اعلان کر دو کائنات کی ہر شے کا خالق صرف اللہ ہے، اور جو خالق ہے پھر مالک بھی وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان امانت چند روزہ پیش ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ لہذا فرمایا پہلا کام اللہ کا یہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جس کو پیدا کرتے اس کی روزی کا انتظام بھی وہ خود کرتا ہے۔ حکومتیں کہتی ہیں اولاد گھٹاؤ، زمین میں گنجائش نہیں ہے، یہ ہماری پرابلم نہیں، یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے افراد کی گنجائش ہے، وہ جب نئے قافلے بھیجتے تو پرانے بلا بھی تو لیتا ہے۔ ہوٹل کے مالک کو یا سرائے کے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میری سرائے میں یہ ہوٹل میں کتنے آدمیوں کا انتظام ہے۔ ہسپتال کے بانیوں کو پتہ ہوتا ہے، منتظمین کو، کہ یہاں کتنے بستر ہیں اور کتنے مریضوں کی ایک وقت میں داخلے کی گنجائش ہے۔ دوسروں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے۔ وہ نئے قافلے آتے ہیں تو پرانے چلے بھی جو جاتے ہیں۔ متنبی نے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کہا تھا، سبقنا الی الدنیا فلو عاشا اہلھا منینا بہا من جیئۃ و ذہوبی، ہم سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور ہمارے لیے خالی جگہ چھوڑ کے چلے گئے، اگر پہلے والے زندہ رہتے ہمیں آنے کا موقع کب ملتا؟ یہ فلسفہ ہے۔ لہذا کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں،
لہذا یہ اللہ کا نظام ہے، تم فکر نہ کرو، جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہ دے گا، ہاتھ پاؤں ہلانا تمہارا کام ہے، تے رزق روزی دینا اللہ کا کام ہے، لیس للانسان الا ما سعی الغرض۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے جب تمہاری زندگی کے لیل و نہار ختم ہو جائیں گے، اجل مخصوص کا وقت آ جائے گا، فرماتے ہیں پھر موت کا ذائقہ چکھانا بھی میرا کام ہے، اور پھر لاکھوں ہزاروں سالوں کے مردوں کو حیات نو عطا کر کے پھر وہی اسی جسم و جان کے ساتھ جس کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ زندہ رہتے تھے میدان حشر میں لا کے کھڑا کرنا اور پھر پوری زندگی کا محاسبہ کرنا، یہ اللہ فرماتے ہے یہ بھی میرا کام ہے۔ حال من شرکائکم، پھر خالق سوال کر رہا ہے اپنی پبلک سے، مشرکین سے خصوصاً، او میرے شریک بنانے والو بتاؤ یہ کام جو میں اللہ کرتا ہوں تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ہے جو میرے والے یہ کام کر سکے؟ پھر خود جواب دیتا ہے سبحانہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، ان باتوں سے یہ مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں ان کاموں کا میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں، خالق ہوں تو میں، رازق ہوں تو میں، محیی ہوں تو میں، ممیت ہوں تو میں، یہ اللہ کے کام ہیں، لہذا اللہ کے کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ واسطے والی بات اور وسیلے والی بات آ جاتی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم بے شک تو تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا، یا اللہ تو انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اتنے سال ہو گئے میں مانگ رہا ہوں تو توجہ نہیں فرما رہا، میں مانگ رہا ہوں تو عطا نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں قصور میرا ہے، میں تیرا نافرمان ہوں، میں ننگے آدمیت ہوں، میں ننگے انسانیت ہوں، میں ننگے انسانیت ہوں، لیکن آخر نام لیوا تو تیرے مصطفیٰ کا ہوں، نام لیوا تو تیرے مرتضیٰ کا ہوں، نام لیوا تو تیرے اصفیاء کا ہوں، تیرے اولیاء کا ہوں، ان کا صدقہ مجھ پہ رحم کر دے۔ یہ اللہ کی لطف و کرم کو مائل کرنے کا ایک بہانہ ہے، جب ان کا محابہ دیا جائے تو اللہ ترس فرما دیتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، کیونکہ جو گناہ کرتے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا فائدہ فوت کرتا ہے، تو جب انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر تیری سرکار میں آ جاتے تیرے پاس اور آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرتے کہ اے اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مجھے معاف کر دے، اور تو بھی ان کی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ معاف کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا پاتے۔ تو میرے دوستو پتہ چلا اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی رہ گئی آخری بات کہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اعبد اللہ مخلصین لہ الدین ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہاں تک کہ یہ بھی دل میں نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں تو لوگ میری تعریف کریں فلانا بڑا نمازی ہے، میں رکھوں روزہ کہ لوگ کہیں فلانا بڑا روزہ دار ہے، میں دوں زکوٰۃ کے 4 پیسے کہ میں دل میں رکھوں کہ لوگ کہیں فلانا وقت کا ہاتھے میں تائی ہے۔ جب ایسے لوگ بروز قیامت جائیں گے تو اللہ فرمائے گا مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، انہی سے جا کر جزا لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے کام کیے تھے۔ تم نے نہ جہاد میرے لیے لڑا تھا، تم نے تو کہا تھا تاکہ دنیا ہمیں بہادر کہے،
تم نے زکات دے کر میری خوشنودی کے لیے زکات نہیں دی تھی، تم نے دی تھی تاکہ دنیا تمہیں سخی کہے، تم نے حج و زیارات اس لیے کیے تھے تاکہ دنیا تمہیں عبادت گزار کہے، لوگوں نے کہہ دیا جزا تمہیں مل گئی، مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، لیکن اس طرح خلوص کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کرے، اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی غایت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت اس کو شریعت میں کہتے ہیں، اس کام کو جو بقصد قربت انجام دیا جائے۔ نماز پڑھیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھیں تو قربتاً اللہ، حج پہ جائیں تو قربتاً اللہ۔ اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ عبادات بہت ساری ہیں، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکات عبادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ بتائیں ساری عبادتوں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ یہ حج سے بھی افضل ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا لا اعلم عملا افضل بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، میں اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار ہو کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ معرفت اصول عقائد کے بعد پورے دین، پورے فروع دین میں نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اول ما یسألون العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سارے فرقہ اسلامی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سب سے پہلا سوال بروز قیامت نماز کے بارے میں ہوگا۔ روز معاشر کے جہاں گداد بود، اولی پرسش نماز بود، نماز قبول ہو گئی سارے عمل قبول ہو جائیں گے، نماز رد ہوگی سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ تو جب افضل عمل ہے عبادت، اب اس نماز کے ہیں کچھ ارکان، کچھ واجبات، کچھ مستحبات اور کچھ آداب۔ سب امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے سارے ارکان سے افضل رکن کا نام سجدہ ہے۔ مہ سے لے کر لہ تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک، آدمی سب حالات سے بڑھ کر جب اللہ کے زیادہ قریب ہوتے وہ حالت سجدہ۔ پیشانی انسان کا اعلیٰ ترین عضو ہے، یہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آدمی سوتا بھی ہے تو دو تکیے رکھ کے تاکہ سر اونچا رہے، لیکن آدمی خاک پہ رکھتا ہے سر، جو اپنی پیشانی کو، رخساروں کو رگڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی کی کوئی حد باقی ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو ہر چیز کو، کبھی پیروں کو، کبھی فقیروں کو، کبھی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، مجھے بتائیں جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو سجدہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا خالق الا اللہ ولا مالک الا اللہ ولا مدبر الا اللہ ولا مدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر توحید میں آخری جملہ یہ کہہ کے ختم کروں، توحید میں اگر تھوڑا سا خلل آ جائے پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ توحید ذاتی میں خلل پڑے تو شرک ذاتی، توحید صفاتی میں خلل پڑ جائے تو شرک صفاتی، اگر افعال میں خلل پڑ جائے تو توحید شرک افعالی، اور عبادت میں اگر شرک آ جائے، داخل ہو جائے تو شرک عبادتی۔ اور یہ سمجھ لو اور پلے باندھ لو، قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں، احادیث پر نظر رکھنے والے جانتے مانتے ہیں کہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی معافی کا قیامت تک کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کبھی شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی مجھے ٹوکنے والا ہے۔
لہذا شرک کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، تے یاد رکھ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے، تو جو مشرک ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہوتے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں کئی حدیثیں ہیں، میں نے اصل فوائد میں وہ کچھ درج بھی کی ہیں کہ من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں دنیا سے کوچ کرے کہ اس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لہذا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اور اللہ کی ذات و صفات میں، افعال و عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی، ہمارا دین یہ ہے کہ اللہ ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے۔ حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال اگرچہ سید الرسل بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام بر ہے۔ اور ہم شیعان حیدر قرار جتنا بھی علی ولی کی شان بیان کریں، جتنا ان کے مقام کو بیان کریں، لیکن ماننا پڑتا ہے علی اللہ بھی نہیں، علی نبی بھی نہیں، کیونکہ اللہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، نبی اس لیے نہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ علی کیا ہیں؟ اللہ نہیں، اللہ کے ولی ہیں، علی نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء کے وصی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بس اتنا کافی ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، میں سادات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے اس تقریب سعید کا آغاز کر کے عالم اسلام کے چند مقتدر حضرات کو اکٹھا کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، تاکہ باقی چیزیں تو ہمیشہ بیان ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے تفسیر میں ایک دفعہ فیضان الرحمان میں ایک جگہ لکھا ہے، بعض لوگ اس میں اختلاف بھی کریں گے کہ دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا مظلوم ہوں، میں بڑا مظلوم ہوں، فلانے نے مجھ پر ظلم کیا۔ میں نے کہا اللہ سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدر، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ ہیں میرے بندے جھکتے اوروں کے سامنے ہیں میرے بندے مانگتے اوروں سے ہیں میرے بندے ڈرتے اوروں سے ہیں۔ ماں سے واللہ را، اقبال کہتے امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیز، پیش فرعون سرش افغندہ نیز، مسلمان صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کی گردن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور اگر کوئی وقت کا فرعون اس کی گردن کو جھکانا چاہے تو اپنے عمل سے بتا دیتا ہے کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے پر باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے اس اسلامی اتحاد کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں حقائق مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مذہب اور دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا رنگ یہی اسلام ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم اپنے باقی قومی ناموں پر، ملک پر، خان پر، چودھری پر، شاہ پر، گدا پر، مولانا پر، مولوی پر تو بڑا ناز کرتے ہیں، لہذا لیکن اللہ کے رکھے ہوئے نام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اقبال کہتے یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اقبال تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، تیرے لاہور میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، کہتے ہاں نام کے لاکھوں ہیں، خاندان کے لاکھوں ہیں، پر میں کام کا مسلمان تلاش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
اللہ ہمارے حال پہ رہیں فرمائے یا اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ انشار و خلفشار سے ہمارے دامن کو بچا، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، فرقہ واریت کی وبا کو ختم فرما، ہمیں سگے بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو متحد ہو کر اور دشمنان اسلام کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، جتنے حاضرین بزم ہیں سب کے عموماً اور جو بانیان جلسہ ہیں ان کے خصوصاً حاجات شرعیہ برلا، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق النبی واہل بیت المعصومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز دا ٹائم میں تو حاضر ہاں جی، 10-15 منٹ چلو بسم اللہ۔ مولانا بھی کہتے ہیں نماز کا جی آپ بس 15 منٹ کا میری گھڑی تو آگے کچھ چلو 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 میں تو کہتا کہ بے شک یہاں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم پر کبھی گھنٹہ رکھ لینا، میں تو سوالوں کو بہت ترجیح دیتا ہوں جی۔ مولانا کی اجازت سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صرف 15 منٹ کے لیے مولانا نے دیے ہیں کہ سوال کے لیے نماز کی وجہ سے، ورنہ میں 2 گھنٹہ دیتا بلکہ 1.5 بھی دیتا جی۔ تو آپ پہلا سوال یہ ہے جی مولانا کہ سمجھنے کی بات سمجھنا چاہتے ہیں جو سوال آئے ہیں جی 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 کیا خداوند عالم کی حقیقت تک یعنی گنہ حقیقت تک رسائی یا اس کا جاننا ممکن ہے؟ میرے محترم، اگر خدا کا جاننا تو بڑی بات ہے، ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم 2 چیزوں سے مل کے بنے، ایک ہمارا جسم ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کا جسم مجھے نظر آ رہا ہے تو میرا جسم آپ کو، اور ہمارے اندر ایک روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ کہلاتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال آج تک نہیں سمجھ سکا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے اتنا کہا یسألونک عن الروح، میرا حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، ان سوالوں کرنے والوں سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے، ان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہم نے تو پوچھا تھا اس کی حقیقت بتائیں، ماہیت بتائیں، حدود اربع بتائیں، شکل بتائیں، صورت بتائیں، حدود اربع بتائیں۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم اتنا قلیل ہے اور عقل اتنی ناقص ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کی حقیقت کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے حکم ہے کہ اتنا سمجھو جتنا اللہ سمجھائے، اور وہ میں نے قل ہو اللہ پڑھ کے بتا دیا۔ یہ سورت اس لیے نازل ہوئی تھی، مولانا بیٹھے تھے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہود کے وفد آئے، ہنود کے آئے، نصارہ کے آئے، آپ جو پروردگار کا ذکر کرتے ہیں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، لہذا اس کی تعریف بتائیں کہ خدا کیسا ہے۔ خدا نے یہ چھوٹی سی سورت نازل فرمائی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جو بندہ قل ہو اللہ کو سمجھ کے پڑھ لے، اس کے مطابق ایمان لے آئے، نجات کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن خدا اپنی توحید کے بارے میں اس سے زیادہ نہ سوال کرے گا نہ جواب مانگے گا۔ لہذا بندہ کو جا کہ رب العالمین کی حقیقت تک رسائی کو جا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، سعدی نے، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، وزی ہر چے گفتہ ایم و شنید ایم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ الہ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، پہلی دفعہ اچھے سوال نظر آ رہے ہیں جی۔ الہ کے معنی سمجھنو لا الہ الا اللہ، تو میں مشورہ دوں گا اپنے سارے احباب کو، سامعین کرام کو، کہ قرآن مجید کھول کے سامنے رکھیں اور 20واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا پہلا رکوع پڑھیں۔ اللہ نے الہ کے 15 مفہوم بیان کیے ہیں۔ 15 شروع ہوتا ہے 20واں پارہ،
میں نے اپنی اصول و شریعہ اور اصل فوائد میں وہ ساری آیتیں لکھ کے ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، کون ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی الہ ہے؟ خدا ایک ایک صفت بیان کر کے پھر سوال کرتا ہے کوئی میرے سوا الہ ہے؟ یعنی پتہ چلا آسمان کے شامیانے کا لگانے والا، زمین کا فرش بچھانے والا صرف خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے یوں 15 اللہ نے مفہوم بات تفسیر میں جانے کا وقت نہیں، پھر فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے میرے سوا جو مضطر اور پریشان کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے؟ تو لہذا لا الہ کا معنی سمجھنا چاہو الا اللہ تو پارہ نمبر 20 کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، جب وہ 15 مفہوم ذہن نشین ہو جائیں اس دن پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اقبال کہتے چگویم لا الہ از جانب ترسم کہ دانا مشکلات لا الہ را، اقبال کہتے دنیا بھی کلمہ پڑھتی ہے، کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، لوگ تو لکھ کلمے کا لکھ پڑھ رہے ہیں، لکھ نکال رہے ہیں، پتہ نہیں وہ لکھ نکالا کیسے جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان پہ ہے لا الہ، تے دل میں ہے کوئی اور صلاح، فلانا اگر مہربان ہو جائے، فلانا وزیر تو میرے پھر 4-5 گھی میں ہوں گے، فلانا علاقے کا اگر ناظم میرے حق میں اگر میری سفارش کر دے تو پھر تو بیڑا پار ہے۔ دل میں ہے زبان پہ لا الہ، تے دل میں اور صلاح۔ لہذا اقبال کہتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ میں لرزہ برندام ہو جاتا ہوں، کانپنے لگ جاتا ہوں، جس میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی مشکلات کتنی ہیں اور ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ چلو جی پڑھو۔ علامہ صاحب یہ اگلا سوال ہے، آیت الکرسی میں ارشاد ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، جی یہاں لفظ کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ یہی تو ہے نا، اقبال نے کہا تھا ملا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ قرآن میں لفظ عرش بھی آیا ہے، لفظ کرسی بھی آیا ہے، ظاہر بینوں نے سمجھا کہ اللہ کی کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے ہے تو پھر ماشاءاللہ کرسی چر چر کرتی ہے، جس طرح بانگ کا جوان بیٹھے تو کرسی چر چر کرتی ہے۔ اللہ کی کرسی سے مراد یہ ساری کائنات ہے، یہ زمین اور 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ ساری کائنات، یہ ہے اللہ کی کرسی، اس کو کرسی کہو۔ ان اللہ علی العرش استویٰ، اس کو عرش کہو۔ لہذا قائل خدا کے عرش کے کیوں کل ہوں یہ عزیز کہ جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ آج کل کی نئے پڑھے لکھے عرش کو نہیں کہتے کہ عرش کوئی نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے جغرافیے میں عرش کا نقشہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا عرش ہمارے عرش کی تخت کی طرح نہیں، کہ اللہ کی کرسی ہماری کرسیوں کی طرح نہیں۔ وارثان علم قرآن نے کہا اس سے مراد اللہ کا علم ہی ہے کہ اللہ کی پوری کائنات بھی ہے۔ جی اگلا سوال ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ واسع علیم، اس آیت میں لفظ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ہاں میرے عزیزان گرامی، لفظ الہاتھ، لفظ وجہ، انہی لفظوں کو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ لفظ وجہ اللہ کے لیے استعمال ہوا، وجہ کا معنی چہرہ بھی ہے، وجہ کا معنی ذات بھی ہے، وجہ کا معنی جو ہے دین بھی ہے۔ اس طرح وجہ ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ کا معنی یہ ہاتھ بھی ہے جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں۔ ہاتھ کا ید کا معنی عربی میں نعمت بھی ہے، ید کا معنی قوت و طاقت بھی ہے۔ وقت ہوتا میں ساری آیتیں پڑھ کے دکھاتا۔ اذکر فی الکتاب داؤد انہ کان ذا العید، کہ داؤد کا ذکر کرو وہ بڑی قوت والا تھا، لوہے کو موم کر کے زیرے بنا لیتا تھا۔ تو لہذا یہ قرآن میں آگا کہ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں اس آدم کا سجدہ کیا جس کو میں نے لوگوں نے کہا بیدیہ خلقت بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اپنی قوت و طاقت اور قدرت سے میں نے پیدا کیا، تو نے اس کا کیوں نہیں انکار کیا؟ یہ اس طرح اور ہے
لہذا لفظ ید جہاں مراد تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ کیونکہ قبضہ بتانا ہو تو پھر ہاتھ کا ذکر مجازن کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ سارا ملک ہے تو اس کی بھی ایک ڈور ہے تو اللہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی زمین کے اوپر ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا۔ اس کا معنی اللہ کا جسم بھی فنا ہو جائے گا، اللہ کا بھی جسم ہے تو چہرہ بچ جائے گا نہیں، مطلب ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر بقا ہے تو ذات خدا کے لیے ہے۔ یہاں چہرہ بول کر مراد ذات لی گئی ہے، جس طرح رقبہ قرآن میں ہے کہ آتے ایک رقبہ، اگر فلانا گناہ کر بیٹھو تو ایک گردن آزاد کر دو، گردن بول کر پورا غلام مراد لیا گیا ہے۔ باب المجاز واسعون، یہ سارے مجازات ہیں، اس لیے کتابیں لکھی گئیں، مجازات القرآن، مجازات نبویہ، قرآن میں بھی مجاز ہے، قرآن میں بھی حقیقت ہے، حدیثوں میں بھی حقیقت ہے، حدیثوں میں بھی مجاز ہے۔ خدا فرماتا ہے میں مثالیں دے کر مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، وما یعقلها الا العالمون، اور مثالوں کو بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس کوئی علم و عقل ہوتا ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی۔ جی یہ تمہارا موت کی حقیقت کیا ہے؟ عام لوگ موت سے خائف کیوں ہیں؟ موت ڈراونی کوئی شے نہیں۔ ایک جگپت لکھنوی نے کہا تھا حیات کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ موت کوئی ڈراونی شے نہیں، اصل ڈراونی شے ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں کہ خدا کے روبرو جائیں گے تو کس منہ کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم سے ایک بندے نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ما لنا نکرہ الموت، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جناب نے ایک بڑا ایک عجیب سوال کیا، اللہ کا مالن ہو، موت سے ڈرنے والے تیرے پاس کوئی مال و دولت بھی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال، اقدمتہ، یہیں رکھا ہوا ہے یا کوئی آگے بھی بھیجا ہے؟ جی سارا یہیں ہے۔ اس زمانے میں بینک نہیں تھے، آج تو خیر بینک ہے نا ماشاءاللہ، اگر اپنے ملک کے بینک پور ہو جائیں تو پھر بیرونی ممالک کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ جناب نے فرمایا یہی وجہ ہے، جب مال یہاں رکھا ہے تو وہاں خالی ہاتھ جا کے کیا کرے گا؟ ڈرنا ہی ہے۔ اور دوسرے واقعہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے، علامہ جزیری نے انوار میں لکھا ہے کہ کسی بندے نے کہا مولا ما لنا نکرہ الموت وانتم لا تکرہونہ، آپ حضرات اہل بیت نبوت موت سے نہیں گھبراتے، ہم گھبراتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا انکم امرتکم الدنیا وخربتم الآخرہ فاما نحن خربنا الدنیا وامرنا الآخرہ فنقلنا کل ما عندنا من المتاع الی تلک الدار۔ فرمایا تم نے دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت برباد کر رکھی ہے، تم آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف نہیں جاننا چاہتے، لیکن ہم آل محمد کا معاملہ تم سے جدا ہے، ہم نے دنیا خراب کر کے آخرت آباد کر رکھی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس اساست البیت تھا، مال گھر کا ساز و سامان تھا، ہم نے اس گھر کی طرف منتقل کر دیا، لہذا ہم چاہتے ہیں کب خرابی کو چھوڑ کر آبادی کی طرف جائیں گے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ایک اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ کسی بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ امام نے پھر مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح ایک دوست مدت کا بچھڑا ہوا دوست اس کو دعوت دے کہ آپ میرے ساتھ میرے پاس ملاقات کے لیے آ میری مہمانی کھا، میرے روٹی کھا، کہ بڑی مدت کے بعد وہ مہمان آئے تو جس طرح میزبان مہمان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں کو دیکھ کے یوں خوش ہوگا اور ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ باقی رہ گئے بدکار، جس طرح کسی کا غلام بھاگ جائے کہ وہ تگ و تاز کے بعد 6 مہینے کے بھاگ دوڑ کے بعد یا کم و بیش اس کو مل جائے تو جو حشر بھگوڑے غلام کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کے جکڑ کے لایا جائے گا۔ اپنے حالات کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔
از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بے رو یا جو دے جو. جی عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ اس عرصے میں مرنے والے پر کیا بیتی ہے؟ یہ تو آپ نے ایک مختصر سا سوال کر کے اتنا میدان کھلا کر دیا. اس پر کتابیں لکھی ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک بہت بڑی کتاب ہے جو پاکستان میں بڑی بکتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کتاب میں تو خیر بڑی تفصیل ہے نا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اکبر الہ آبادی نے ایک شعر میں جواب دے دیا تھا، جانتا ہوں میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. پلاؤ کھائیں گے احباب اور فاتحہ ہوگا. جی تو گزارش یہ ہے کہ برزخ کہتے ہیں درمیان کی چیز کو. یہ میز اس وقت برزخ ہے میرے اور آپ کے درمیان. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے والے مریں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے. تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ برزخ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ دنیا کی طرح ہے نہ آخرت کی طرح ہے. کچھ اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے. لہذا اس میں کیا ہوتا ہے اپنی اپنی کیٹیگریاں ہیں. ان تفصیل کتابوں میں نے بھی اصل فوائد میں لکھ دیا ہے کہ مرنے کے بعد پورا باب ہے اس میں کہ روحیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. کوئی بہت بڑے نیکوکار، کوئی بہت بڑے کافر و اشرار، کوئی درمیانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. درمیانہ قسم کے لوگ تو یوں پڑے ہیں قبروں میں جس طرح مردہ سونے والا سوتا ہے. جب قیامت کا سورج ابھرے گا کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہم تو سوئے ہوئے تھے کس نے جگا دیا. تو قیلا اس سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی قیامت آ گئی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آرام کے ساتھ رہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جنت والی پوری نعمتیں نہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ قیامت جلدی لا تاکہ ہمیں جنت ملے. تو کچھ لوگ جو بہت بڑے برے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی سزا بھی ملتی رہتی ہے، عذاب و عقاب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن قیامت والا مکمل عذاب نہیں. یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ قیامت جلدی لا تاکہ ہو سکتے اللہ ہمیں معافی دے دے. تو لہذا بین ایک بات آخری سوال ہے. چلو ماشاء اللہ. یہ آخری سوال یہ ہے چلو آراف سے کیا مراد ہے؟ آراف، ہاں از دو اقبال مولانا شیخ سعدی نے کہا تھا حوران بہشتی را آراف بود دوزخ، از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است. عام جو مشہور ہے، تفصیل تو میری کتاب اصل فوائد میں پڑھ لینا. مشہور یہ ہے کہ اللہ نے 3 مقام پیدا کیے ہیں. ایک ہے جنت جس میں سکھ کے سوا دکھ کوئی نہیں، اور ایک ہے جہنم جس میں دکھ کے سوا سکھ کا کوئی نام و نشان نہیں. ایک ہے بین جگہ. جنتی وہاں آ جائیں تو ان کو دوزخ معلوم ہوتی ہے، دوزخی اگر وہاں آ جائیں تو ان کو جنت معلوم ہوتی ہے. اسی بنا پر سعدی نے کہا تھا حوران بہشتی را آراف بود دوزخ. اگر حوریں وہاں جنت سے نکل کے یہاں آ جائیں تو ان کو جہنم نظر آئے گی. کجا جنت کجا آراف. اگر دوزخی غریب بیچارے وہاں سے نکل کے اس جگہ پہ آ جائیں تو ان کو جنت نظر آئے گی. تو گویا بین جگہ کا نام آراف ہے. یہاں اللہ ان کو رکھے گا جو اللہ کی رحمت کے قابل تو ہوں گے لیکن نہ اتنے عمل کیے ہوں گے نیک کہ جنت میں جا سکیں، نہ اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ جہنم کی سزا بھگت سکیں. جو بین قسم کے ان کو آرام میں رکھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے دعا پہلے مانگی جا چکی ہے اس لیے آج اجازت چاہیں گے. پھر یار زندہ صحبت باقی. مولانا کو بھی خدا زندہ و سلامت رکھے، آپ کو بھی زندہ و سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سوالوں کا ٹائم دیا جائے گا اور ان کے جواب، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ 10 منٹ سے ایک طرف سے 1 گھنٹے کی بعد میں مذاکرہ فائدہ اس کا زیادہ ہو. جی ماشاء اللہ. علامہ صاحب کے بنا دیا کتاباں بھی تھے موجود پئی ہیں.